اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کا جمع کرنا۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 9 ہے جی، صفحہ نمبر 32۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ترجمہ حدیث شریف کا ہم پڑھنے لگے ہیں جی ابھی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سو جانے میں تفریط نہیں۔ تفریط نمبر 4 پہ چلے جاؤ فٹافٹ۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں اگر نماز کے وقت اتفاقاً آنکھ نہ کھلے اور نماز قضا ہو جائے تو گناہ نہیں، گناہ تو اس میں ہے کہ انسان جاگتا رہے اور دانستہ نماز قضا کر دے۔ خیال رہے کہ وقت پر آنکھ نہ کھلنا اگر اپنی کوتاہی کی وجہ سے ہو گناہ ہے، جیسے رات کو بلا وجہ دیر سے سونا جس سے دن چڑھے آنکھ کھلے یقیناً جرم ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تفریط یعنی جرم اس پر ہے جو نہ نماز پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ جی تفریط کے ہاں وہ تو ہاں جی کمی آف کورس ہونی جی بے شک۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ یہ حدیث قولی اس امر پر نص قاطع یعنی واضح حکم ہے۔ قولی حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے فرمائی۔ فعلی حدیث وہ ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ جو شخص نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے وہ مفرط ہے۔ کیا ہے؟ یعنی قصور کرنے والا۔ معلوم ہوا کہ جو شخص ایک وقت میں دو نمازیں جمع کرے وہ مفرط ہے، کیونکہ اس نے نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ دوسری نماز کا وقت آ گیا، پھر اس نے دونوں کو جمع کیا تو بموجب اس حدیث کے وہ مجرم ٹھہرا۔ اس مضمون کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آئی ہے، یعنی ایسی ہی حدیث ان کی طرف سے بھی آئی ہے، جس کو امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کوئی نماز اس وقت تک فوت نہیں ہوتی جب تک دوسری نماز کا وقت نہ آ جائے۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز میں کوتاہی کرنا یہ ہے کہ تم اس میں اتنی دیر کرو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے۔ یہ دونوں حدیثیں امام طحاوی نے روایت کی ہیں۔ آثار سنن میں دونوں کو صحیح لکھا ہے۔ آثار سنن حدیث شریف کا نام ہے، کتاب کا نام ہے۔ اچھا، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یعنی نہ وقت کے پہلے صحیح نہ وقت کے بعد تاخیر روا، یعنی تاخیر کی اجازت، بلکہ ہر نماز فرض ہے کہ اپنے وقت پر ادا ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نگہبانی کرو سب نمازوں اور بیچ کی نماز پہ زیادہ تو لوگ اسی پہ متفق ہیں کہ نماز عصر ہی صلاۃ الوسطی ہے، لیکن بعض لوگوں نے اس کو دوسرے طریقے سے بھی فٹ کیا ہے، یعنی فجر کی اور ظہر کی، دن کی دو نمازیں ہیں نا چونکہ، تو انہوں نے کہا جی عصر بیچ میں آتی ہے تو وہ صلاۃ وسطی ہے۔ تو کئیوں نے اس طرح کر دیا ہے کہ فجر کو صلاۃ وسطی بنا دیا، کئیوں نے عشاء کو بھی صلاۃ وسطی بنایا، لیکن متفقن علیہ جو بات ہے وہ کیا ہے؟ نماز عصر۔ انہوں نے نا رات کی نمازوں کو الگ کر دیا۔ رات کی نمازوں میں انہوں نے ڈالی نماز مغرب اور نماز عشاء۔ تو اب
صلاۃ وسطیٰ بن گئی فجر. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے انہوں نے اپنی اپنی سائنس استعمال کی. ہم ان سے کوئی اختلاف نہیں کر رہے، ان کی اپنی سوچ تھی کس حوالے سے کی، لیکن متفقن علیہ جو بات ہے یعنی سارے جو نچوڑ جڑا کڈا وہ اثر تے زیادہ متفقہ. اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نماز کی محافظت کا حکم ہے، خصوصاً نماز وسطیٰ. اب اس پہ ایک لکھا ہوا ہے تو یہ ہم تھوڑا پڑھ لیتے ہیں، اس میں انہوں نے کچھ نہ کچھ تفصیل لکھی ہوگی. درمیانی نماز صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں علماء کے متعدد اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ نماز فجر ہے، آگے نہیں. ایک قول ہے کہ نماز ظہر ہے. ایک قول ہے کہ نماز یہ عصر ہے، عصر مغرب یا عشاء، بھائی تریا ہونا بناتا. ایک قول یہ ہے کہ وطر. ایک قول یہ ہے کہ تہجد. ایک قول کے مطابق چاشت اور اشراق، اور ایک قول کے مطابق عیدین مراد ہیں. مگر راجع قول کیا ہے جی نماز عصر کے متعلق ہے، جیسا کہ امام عبدالرزاق، امام ابن ابی شیبہ، امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ روایت فرماتے ہیں. حضرت احمد، امام بخاری نہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز وسطیٰ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا کہ ہم یہ خیال کرتے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ فجر کی نماز ہے، حتیٰ کہ میں نے جنگ خندق کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان کفار کے ساتھ مشغول رہنے کی وجہ سے ہم صلاۃ وسطیٰ یعنی عصر نہیں پڑھ سکے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور ان کے پیٹوں کو آگ سے بھر دے، حضور نے بددعا فرمائی. تو اس سے مراد یہ تھا موقع پر امام احمد رضا خان ایک موقع پر صلاۃ وسطیٰ سے متعلق فرماتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. اس سے مراد بھی صلاۃ وسطیٰ عصر ہی لے لی گئی ہے. آگے جی اوپر چلے جاؤ. ابھی وسطیٰ کا کہ کوئی نماز وقت سے ادھر ادھر نہ ہو، بیضاوی اور مدارک میں ایسے ہی لکھا ہے. دونوں کتابوں کا نام ہے، مدارک بھی اور بیضاوی بھی، تفسیر ہے یہ. اور آیت والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کنز الایمان کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، میں انہی لوگوں کو جنت کے سچے وارث فرمایا جو نماز کو وقت سے بے وقت نہیں ہونے دیتے. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں. یہ تو بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے. کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کی مذمت اس آیت میں ہے وہ ہیں جو نمازوں کو ان کے وقت سے ہٹاتے ہیں اور غیر وقت میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہم تیسری حدیث کے ضمن میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متفق علیہ حدیث لکھ آئے ہیں، جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے غیر وقت میں نماز پڑھی ہو، سوائے دو نمازوں کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو غیر وقت میں جمع کیا اور فجر کو اس کے وقت سے پہلے پڑھا. نسائی میں اس طرح آیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اس کے وقت میں پڑھا کرتے تھے، مگر مزدلفہ اور عرفات میں اس کی سند صحیح ہے. معلوم ہوا کہ جن حدیثوں میں جمع بین الصلاتین آیا ہے ان سے مراد جمع سوری ہے، یا سوری بھی اس کو پڑھتے ہیں لیکن سوری درست لفظ ہے. ایک اس سے مراد یہ ہے کہ واقع میں ہر نماز اپنے وقت میں واقع مگر ادا میں مل جائیں، یعنی عصر آخری وقت میں، مغرب پہلے وقت میں، تو وہ ہوں گی اپنے وقت میں ہی، صرف اکٹھی ہو جائیں گی. جیسے ظہر اپنے آخر وقت میں پڑھی، اس کے ختم پر وقت عصر آ گیا، اب فوراً عصر اول وقت میں پڑھ لی، فتاوی رضویہ. اب یہ دونوں دنیا میں ایک ساتھ نظر آ رہی ہیں، دیکھنے میں تو اس لیے اسے جمع سوری یا سوری کہتے ہیں. حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ادا کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کہیں کہ انہوں نے قرآن کے خلاف کر دیا؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نص ہے نا جی، نص کے خلاف نہیں آ سکتا. تو انہوں نے اس حدیث کو پھر تطبیق اس طرح کی، مطابقت اس طرح پیدا کی کہ وہ آخری وقت میں، یہ پہلے وقت میں تھیں، اپنے اپنے وقت میں لیکن مل گئیں. آگے فرماتے ہیں جناب کہ ایک کتنے ہے مانو جمع سوری
جمع سوری یا سوری 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 کتوے اچھا ٹھیک ہو گیا پڑھیو مزدلفہ اور عرفات میں جی یہ ہو گیا جی کہ صورتاً جمع ہیں اور حقیقتاً اپنے اپنے وقت میں ادا کی گئی. احادیث میں اس کی صراحت کا مطلب ہے وضاحت بھی موجود ہے. امام محمد نے موطا یا اس کو موطا بھی پڑھتے ہیں میں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تمام آفاق میں تمام یعنی شہروں میں فرمان نافذ فرمایا کہ کوئی شخص 2 نمازیں جمع کرنے نہ پائے اور فرمایا کہ ایک وقت میں 2 نمازیں جمع کرنا گناہ کبیرہ ہے. الحاصل نتیجہ جمع کی 2 قسمیں ہیں. جمع تقدیم مثلا ظہر کے ساتھ عصر یا مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لے, اس کے متعلق کوئی حدیث صحیح نہیں. دوسری جمع تاخیر یعنی ظہر یا مغرب کو قصداً یہاں تک تاخیر کرنا کہ وقت نکل جائے پھر عصر یا عشاء کے وقت دونوں نمازوں کو پڑھنا. اس بارے میں جو احادیث آئی ہیں تو ان میں صراحتاً جمع سوری مذکور ہے, یا مجمل ہے یا محتمل ہے, جو اسی صریح مفصل پر محمول ہے. البتہ عرفہ میں جمع تقدیم اور مزدلفہ میں جمع تاخیر بوجہ نسک قربانی کو کہتے ہیں با اتفاق امت جائز ہے. اس موقع پہ پڑھی جاتی ہیں وہ بھی اپنے اپنے وقت میں, اور کسی موقع پر جائز نہیں. مزید وضاحت ہماری کتاب تائید الامام جو حافظ ابو بکر بن شیبہ کی تالیف رد علی ابی حنیفہ کا محققانہ رد میں ہے, چاہو تو وہاں دیکھ لو. حدیث نمبر 10 یہ کتنے ہو گئے؟ اچھا بس آج یہ حدیث کافی ہے, اس کی بھی تھوڑی سی حدیث رہتی ہیں, چھوٹی چھوٹی حدیثیں آتی ہیں انشاءاللہ. وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایک شعر کوئی ہم پڑھ لیتے ہیں آج, اعلیٰ حضرت کے یہی شعر ہم پڑھتے ہیں. سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی.